نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. اور مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں. معاذ اللہ یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں. اور ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، جو خوش نصیب نبی کی نظر میں رہتے ہیں، جو خوش نصیب نبی کی نظر میں رہتے ہیں. کافی وقت کے بعد، کافی عرصے کے بعد پورنا کی اس خانقاہ مخدوم ثانی میں آنا ہوا ہے. آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ والد محترم پیر طریقت کی جدائی کا اتنا افسوس ہے اور اتنا بڑا نقصان ہوا ہے. اہل سنت والجماعت کا نقصان ہوا، بہت بڑا خلا ہوا ہے اور آپ سب کو صدمہ ہے، اس لیے کہ آپ صاحب کرامت ولی کامل اپنے والد محترم حضور مخدوم ثانی کے فرزند تھے اور ان کے جانشین تھے. پیر سید قمیل اشرف شفیع الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ مخدوم ثانی کے جانشین تھے، سجادہ نشین تھے. سلسلہ اشرفیہ مخدوم پاک کے سلسلے کا پرچم ساری دنیا میں سربلند کیا. دین کی خدمت کرتے ہوئے اس دار فانی سے دار جادے والی کو رحلت کر گئے. دین کا پیغام پہنچاتے رہے. پیر طریقت والد محترم میرے، اب آپ سب کی دعائیں رہیں اور مخدومی فیضان رہا، مخدوم ثانی کا خاص نگاہ کرم رہا، تو انشاءاللہ اس خانقاہ سے فیض و برکات کا رویہ جاری اور ساری رہے گا. اللہ تعالیٰ اتنی قوت اور طاقت ہمیں عطا کرے. آپ سب دعا کریں کہ اس مشن کو، اس سلسلے کو ہم آگے بڑھا سکیں، جیسا کہ والد محترم پیر طریقت چاہتے تھے کہ یہ ذمہ داری ہمارے سر پر ڈالی اور کہا تمہیں احمد اشرف مخدوم ثانی نے بھی کہا تھا کہ احمد اشرف کے ہاتھوں سے سلسلے کا کام ہوگا اور میری دعائیں اور دست روحانی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا اور اس احمد اشرف کے ساتھ رہے گا. پیر خلیفہ مخدوم ثانی پیر احمد بھائی اکثر کہا کرتے تھے اور اپنی عقیدت اور محبت میں کیا کیا کہتے تھے. آج ان کی محبت اور عقیدت یاد آ رہی ہے. احمد بھائی ایسے ہی بیٹھے رہتے تھے اور مسکراتے رہتے تھے اور دعا دیتے تھے. انہی سے ہم تو بہت چھوٹے تھے نا، 4-5 سال کے تھے مخدوم ثانی نے جب پردہ فرمایا، لیکن ان کی گود میں ہم تھے. احمد بھائی ہم کو بڑی والہانہ انداز سے مانتے اور چاہتے تھے. الحمدللہ مخدوم ثانی کی نگاہ رحمت تھی کہ ہم نے 10ویں 12ویں تک انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے بعد خود بخود ہمارے دل نے عربی تعلیم کی طرف رخ کرنا شروع کیا اور الحمدللہ
پھر الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور جو دینی ادارہ ہندوستان کا سب سے بڑا علمی دینی اہل سنت والجماعت کا مدرسہ ہے، وہاں سے ہم عالم دین بنے الحمدللہ، اور دستار بندی ہوئی۔ جیسا مخدوم ثانی نے کہا تھا اسی انداز سے دیکھو ان کی نگاہ کرم رحمت تھی کہ ہم نے پلیٹ فارم بدل دیا، ورنہ آج 10ویں اور 12ویں کا بچہ کبھی مدرسے کی طرف ڈالو گے، جب ان کو زبردستی بھی شاید اس کو ڈالو گے مدرسے میں تو بھاگ جائے گا۔ لیکن الحمدللہ 7-8 سال مدرسے میں رہے نا، ہاسٹل میں رہے پوری طرح سے، رات و دن مدرسے میں الحمدللہ، اور پیر صاحب کی دعائیں تھی، اور کہا تم کو پیر صاحب والد محترم کہتے تھے کہ تم کو تمہارے سر پر بہت بڑی ذمہ داری آنے والی ہے، اور تمہارے ہاتھوں سلسلے اشرفیہ کا سلسلے کا بڑا کام ہوگا، اور پوری ذمہ داری تمہارے اوپر ہوگی، اور بہت بڑی ذمہ داری آنے والی ہے۔ تو اللہ کے کرم سے جب بزرگوں کا فیضان ہے، مخدوم پاک کا، مخدوم ثانی کا کرم بچپن سے رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ دن دنی رات چوگنی ترقی کرے گا، اور خدا کی سرزمین ہی نہیں پوری دنیا میں سربلند رہے گا، اور پرچم اشرفیہ کا پرچم سربلند رہے گا، اور اس خانقاہ سے فیض و برکات کا جو دریا سلسلہ ہے نا، اور زیادہ جاری اور ساری ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ سب مخدوم پاک کا فیضان ہے۔ دیکھیے چراغ شریف دیکھتے ہیں ہم لوگ، کتنا فائدہ ہوتا ہے آسیب و بلا کے لیے۔ ارے مخدوم پاک نے فرمایا ہے کہ جن اور سحر کے دفعیے کے لیے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا نام لے لینا تیر با ہدف علاج ہے۔ آج ہر سیٹرڈے کو سے نیچے کو چراغ روشن ہوتا ہے، چراغ روشن ہوتا ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ ارے مخدوم پاک نے فرمایا ہے میری چوکھٹ کو، میرے آستانے کو پکڑا ہے، میری اولاد کے دامن سے وابستہ ہو، مرید ہو، تو مضبوطی سے دامن پکڑنا، میں امتحان لوں گا، اور امتحان میں جب تم ثابت قدم رہو گے، کامیاب رہو گے، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ فاران کی چوٹی سے بھی، ارے دنیا میں کہیں بھی مشکل میں مجھے پکارو گے تو وہاں اشرف جہانگیر کی مدد ہوگی۔ مخدوم پاک کا چراغ روشن ہے، ہمیشہ ہوتا آیا ہے۔ خلیفہ مخدوم ثانی تن من دھن سے اسی خدمت میں پوری زندگی کو انہوں نے وقف کر دیا تھا پیر احمد بھائی نے، اور چراغ روشن کرتے رہے۔ مخدوم پاک اور مخدوم ثانی کا فیضان بڑھتا رہا، مریدین بڑھتے گئے پونا کی سرزمین پر۔ دیکھو جب فقیری اور درویشی کا دامن پکڑا، چوکھٹ سے دامن سے وابستہ ہوئے، تو پھر فیض جاری ہو گیا، جاری ہوا، نسبت سے فیض ملتا ہے، نسبت سے ملتا ہے، نسبت ہوئی۔ اس کے بعد گائے مخدوم پاک کے آستانے کا چراغ، کہا ایسے نہیں جائے گا آستانے کا چراغ، جب روشن کا بڑا سرکش اور خبیث بھی ہوگا تو وہ پناہ مانگتا ہوا بھاگے گا، اور کتنے بدعقیدہ آئیں گے تو داخلے اس سلسلہ ہوں گے، اور ان کا ایمان تازہ ہوگا۔ اور یہ اس لیے حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا چراغ روشن اسی زمانے سے ہوتا رہا، اور آج بھی اسی آن بان شان سے مخدوم پاک کا چراغ روشن تھا۔ دیکھا آپ نے، یہ چراغ اعلان کر رہا ہے مخدوم پاک کا چراغ جو آستانے کا یا روشن ہے، اسی نسبت سے یہ چراغ شریف اعلان کر رہا ہے کہ مخدوم پاک کی شہنشاہیت اور بادشاہت کا سلسلہ، ارے یہ عدالت ہی کا تو منظر ہے، چراغ روشن ہے، عدالت برادری لگی ہوئی ہے، لوگ اپنے آپ میں نہیں ہے، مخدوم پاک کے اس نورانی گنبد میں مو ہے، ان کا دل کی چھوٹے شہر کی سرزمین پر ہے۔ ارے منزل اشرف جہانے دیگر است، این زمین و آسمان دیگر است، وہاں کی زمین اور ہے، وہاں کا آسمان ہے۔ تو مخدوم پاک کا چراغ روشن ہے، یہ اعلان کر رہا ہے کہ اے مخدوم اشرف، غیبی آواز آئی تھی کہ اے اشرف، پروردگار عالم کی طرف سے جب میرے مخدوم نے
सल्तनत सलमान को ठोकर मारा, बादशाह छोड़ी और फकीरी और दरवेशी अख्तियार की। उस वक्त वही आवाज आई कि ए अशरफ जहांगीर, तुमने मेरी मोहब्बत की खातिर सलमान की बादशाहत को छोड़ा है। मैं खजाना आलम की चाबी तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ, सारे आलम में जितना तसल्लुफ करना हो आप कर सकते हो। तो उसके जवाब में मेरे मखदूम ने अर्ज किया कि खुदा बंदा, मैं खजाना आलम की चाबी नहीं चाहता, ए अल्लाह मैं तो सिर्फ तेरी रजा चाहता हूँ। और इंकिशाफ में फरमाया मखदूम अशरफ जहांगीर सुल्तानी की ने कि 70,000 मर्तबा खुदा की तजल्ली इस फकीर पर हुई। फरमाते हैं कि जब मैंने सलमान की बादशाहत को ठोकर मारा तो रब की तरफ से आवाज आई कि अशरफ, तुमने मेरी मोहब्बत की खातिर इस दुनिया की बादशाहत छोड़ा है। आज तुम्हारी बादशाहत का ऐलान, तुम्हारा आस्थाना की चौचाई की मुकद्दस सरजमीन कयामत तक आपकी बादशाहत का ऐलान करता रहेगा। आपका दरवाजा अदालत रोजे कयामत तक खुला रहेगा। ए अशरफ, आपकी हुकूमत इंसानों पर भी होगी और अजीना भी होगी। और सुनो, इतना ही नहीं, अपने मुरीदों से ये भी कहा है, और कहा है रिसाले कबरिया में लिखा है कि अशरफ का मुरीद सादिक, देखो कैसी मोहब्बत थी मखदूम पाक को अपनी औलाद से और उनकी औलादों उनकी मुरीदों से, कि यहाँ तक फरमा दिया है कि मेरे दामन से जो वाबस्ता है मुरीद है। तो अशरफ का मुरीद सादिक और अशरफ का मुरीद काजिब, झूठा मुरीद, वो दोनों अशरफ के साथ जन्नत में जाएंगे। तो लोगों ने मखदूम पाक की बारगाह में अर्ज किया, खुदा कि ए अशरफ जहांगीर सिमलानी गौसुल आलम, सच्चा मुरीद तो समझा जाता है कि जन्नत में जाएगा, ये झूठा कैसे? तो मेरे मखदूम ने इरशाद फरमाया कि अगर वो झूठा है तो अशरफ का ही तो झूठा है, यही निस्बत अशरफ से नहीं। फरमाया ये रहमतुल लिल आलमीन के घराने की शान है। तो देखो कैसी रहमत है अपने मुरीदों की। अरे मैदान महशर में सब अपना अपना हिसाब देने के लिए जाएंगे ना, मैदान महशर में उनसे पूछा जाएगा, हिसाब और किताब होगा, मीज़ान अदालत पे नेकियां तौली जाएगी, हाँ बुराइयां, ये सब हिसाब और किताब देने के लिए जाएंगे सारे अहले महशर। सबको नफसी नफसी रहेगी, सबको नफसी नफसी रहेगी। अरे तरह तरह के चाहने वाले होंगे, सोचेंगे कोई तो ऐसा हमदर्द मिल जाए, कोई ऐसा अल्लाह का वली मिल जाए कि मेरी नजात हो जाए, वरना मेरी गुनाहें बहुत ज्यादा है, बड़ा मुश्किल है बच पाना। मीज़ान अदालत पे नेकियां तौली जाएगी, बुराइयां गुनाहें देखी जाएगी। अगर गुनाहों का पलड़ा भारी हो गया तो वो जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो एक शख्स बड़ा गुनहगार था, जा रहा था जहन्नम के रास्ते से, तो मुड़ करके देखता है तो क्या देखता है, जन्नत रोड पे देखता है तो जन्नतियों को जन्नत के रास्ते पर चलता हुआ और मुस्कुराता और हंसता हुआ देखता है। दोनों एक दूसरे को देखते होंगे, जहन्नमी जहन्नम रोड से देखेगा, जन्नती रोड पर तो जन्नतियों को हंसता और मुस्कुराता हुआ देखेगा कि बड़ी शान से वो जन्नत में दाखिल होने जा रहे हैं, बाबे जन्नत उनके लिए खुला हुआ है। तो एक जहन्नमी होगा, एक उसके गुनाहें बहुत ज्यादा होगी, वो देखेगा बड़े परेशान होगा। अचानक उसकी नजर जन्नत के रोड पर होगी तो क्या देखेगा कि अरे एक अल्लाह वाला, अरे ये तो लोग जा रहा है जन्नत की तरफ, अरे ये बड़ा मुस्कुराता और खुशी के साथ दाखिल हो रहा है, उसको देखेगा और पहचान जाएगा। और जब पहचान जाएगा तो वहीं से पुकारेगा, ये जन्नत में जाने वाले जन्नती, आप हमें पहचानते हो? जब ये आवाज देगा जहन्नम रोड से तो वो जन्नती जन्नत में जाने वाला शख्स रुक जाएगा और मुड़कर उसको देखेगा जहन्नम रोड की तरफ, तो देखेगा तो और खड़ा हो जाएगा, थोड़ा ठहर जाएगा। तो अब उस शख्स को बड़ी उम्मीद होगी, अरे सब तो अजीज अकारिब, सब नफसी नफसी का आलम था, सब झटक के चले गए, हाँ ये कौन है जो मेरी आवाज पे रुके हैं
اور مجھ کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ پہچان جائے گا، اس کے بعد اس کو بڑی آس ہوگی کہ یہ تو رک گئے ہیں، پھر وہ وہیں سے پکار کر کہے گا اے جنت میں جانے والے جنتی، میں وہی ہوں کہ آپ کو پیاس لگی تھی تو آپ نے پانی مانگا تو میں گلاس میں آپ کو پانی لے کر لے آیا تھا، میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، آپ کو وضو کرنا تھا تو میں لوٹے میں پانی لے کر آیا تھا اور اپنے ہاتھوں سے آپ کو وضو کرایا تھا۔ کیا اس کا سلا یہی ہے کہ میں جاؤں جہنم میں اور آپ جائیں جنت میں؟ ارے وہ جنت والا جنتی رک جائے گا جنت روڈ پر، عجب کشمکش کا مقام رہے گا، ایسے موقع پر رب کی طرف سے آواز آئے گی کہ اے جنت میں جانے والے جنتی، آج باب جنت تمہارے لیے کھلا ہوا ہے، تم جنت کے دروازے پہ رکے کیوں ہو؟ تو وہ کہے گا اے پروردگار عالم، اپنا ہاتھ اٹھائے گا کہ اے خدا بندہ، مجھے بڑی شرم آ رہی ہے، میرا قدم تیری جنت کی طرف اے خدا اٹھ نہیں رہا، اس نے دنیا میں بڑی محبت سے مجھے پانی پلایا تھا، مجھے کپڑا پہنایا تھا، مجھے وضو کے لیے پانی دیا تھا، مجھے وہ سب یاد آ رہا ہے، اس کی محبت مجھے یاد آ رہی ہے، میرا قدم جنت کی طرف بڑھ نہیں رہا، میں کیسے چلے جاؤں، یہ جہنم میں جا رہا ہے۔ تب اس وقت وہ کون ہوں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے کانا من المتقین، قرآن عظیم کھول کر دیکھو، قرآن میں آیا کانا من المتقین، وہ میرے متقی بندے ہوں گے، وہ میرے پرہیزگار بندے ہوں گے، جو جہنمی کی آواز کو سن کر رک جائیں گے۔ تو پروردگار عالم کی طرف سے خطاب ہوگا کہ یہ میرے متقی اور یہ میرے جنتی بندے، تم رکے ہوئے ہو؟ ارے میں نے دنیا میں ہی اعلان کر دیا تھا کہ جو میرے جنتی، میرے متقی اور جنتی بندے ہوں گے اور میری جنت میں آئیں گے تو اس دن میں ان کا میزبان رہوں گا اور وہ میرے مہمان ہوں گے، اور میزبان اپنے مہمان کی بات کو رد نہیں کرتا، لہذا اے اللہ کے محبوبوں، تم اس کو بلا لو، محبوب بندے ہو اس کو بھی بلا لو اور اپنے ساتھ اس کو اپنے داماد لے دیکھو متقی بندے کون ہیں؟ قرآن اس کی دوسری تشریح کرا رہا ہے، دوسری جگہ پر الاولیاء من المتقین، یہ اولیاء اللہ ہی میرے متقی بندے ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو مخدوم اشرف جہانگیر سیمنانی، ان کا تو بہت بڑا بلند مرتبہ، یہ غوث العالم ہے۔ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سیمنانی کون ہے؟ غوث العالم، اللہ کے 3 محبوب ہیں جنہیں محبوبیت کا لقب خدا کی طرف سے ملا ہے۔ محبوب سبحانی سیدنا غوث العظم محی الدین عبد القادر جیلانی محبوب ہیں۔ دوسرے محبوب یزدانی مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سیمنانی محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہے، اللہ کے محبوب ہے۔ اللہ ان کی خاص نگاہ رحمت حضور مخدوم ثانی پر پڑی جب میرے مخدوم کی، تو اپنے مخدوم پاک کے بعد صاحب کرامت، صاحب ولایت، ولی اور بزرگ مخدوم ثانی میرے دادا محترم گزرے ہیں، جن کی ولایت اور ان کی بزرگی، زہد و تقویٰ کا ڈنکا پورے ہندوستان کی سرزمین پر ہی نہیں بیرون ملک میں بھی ہوتا رہا ہے، یہاں تک کہ جب آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے تو وہ حالات ایسے ہوئے کہ وہاں کے سجادہ نے اعلان کیا اور کہا اور سینے سے لگایا، اور شجرہ شریف جب حضرت کا دیکھا تو کہا آپ ہمارے چچا زاد بھائی ہیں، اور کہا کہ ہمارے بزرگوں کے زمانے میں مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سیمنانی آئے تھے، آپ ان کے فرزند، ان کی اولاد سے آئے ہیں، ان کے فرزند آئے ہیں، تو اس زمانے میں آئے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ حضور مخدوم ثانی بن کر کے آئے ہیں۔ یہ لقب مخدوم ثانی کا غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ سے ملا۔ تو یہ ولیوں کا کی شان ہے، جو کہتے تھے حضور مخدوم ثانی وہ ہو جاتا تھا، جو فرما دے
یہ اللہ کے ایسے محبوب تھے. مخدوم پاک کی خاص نگاہ تھی, خاص نگاہ رحمت تھی. یہ ولیوں کا معاملہ ہے. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خانقاہ میں جو برکات جاری اور ساری رہے, اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرمائے. اور مخدوم ثانی اور جانشین مخدوم ثانی پیر سید کمیل اشرف والد محترم کے فیوض و برکات سے, مخدوم ثانی کے فیضان سے, جد بزرگوار مخدوم اشرف جہانگیر سیدانی کے فیوض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اور ان کی خدمات کا اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور ان کی دعائیں ہم سب کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہیں. اور بار بار حضور مخدوم ثانی کے عرس کی تقریب میں 5-6 ربیع الاول کو پونا کی سرزمین سے جس انداز سے والد محترم جانشین مخدوم ثانی مریدوں کا اور خلیفہ مخدوم ثانی قافلہ لے کر کے جاتے تھے پیر احمد بھائی, اسی انداز سے اسی شان سے عرس مخدوم ثانی ہوتا رہے. اور پونا سے قافلہ اور بڑی تعداد میں انشاءاللہ اس سال جائے, اس لیے کہ حضور مخدوم ثانی کا عرس مخدوم جانشین مخدوم ثانی پیر طریقت ہمیشہ کرتے رہے اور کہتے تھے عرس مخدوم ثانی ہی معیاری عرس رہے گا. اس کی ذمہ داری اس بڑے عرس کی میں تمہارے حوالے کرتا ہوں. مریدوں کا خیال رکھنا, میرے خادموں کا خیال رکھنا, میرے قربا کا خیال رکھنا. یہ والد محترم نے یہ ذمہ داری دی اور کہا معیاری عرس مخدوم ثانی کا ہے, انہی کے فیضان سے سب کچھ ہے. اور پوری زندگی مخدوم ثانی کا عرس کرتے رہے اور سلسلے کی اشاعت کرتے رہے. ان کی دعاؤں سے, مخدوم ثانی کی دعاؤں سے یہ سلسلہ دن دونی رات چوگنی ترقی کرتا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. تو بس اب یہی تقریر بند کرتے ہیں, انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اور تفصیلی بیان ہوگا. ابھی تھکان بھی بہت زیادہ ہے. یہ مصدق بھائی کے اصرار سے ہم نے تھوڑا بیان کیا, اس لیے کہ یہ پہلی مرتبہ مخدوم ثانی کی اس خانقاہ میں آئے ہیں. خانقاہ ثانی آپ کی خواہش کے مطابق, ورنہ یہاں تو بیانات کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے. اور ماشاءاللہ سارے مریدین خدمت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. شکیب بھائی, یہ نظام بھائی, یہ ہمارے عبدالقیوم بھائی, وسیم, یہ سب اور سب مستورات یہ دل سے یعنی اس خانقاہ کی خدمت آپ سب کر رہی ہیں اور سب لوگ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی خدمات کو قبول فرمائے اور مخدوم ثانی کے عرس میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائے. انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.